امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب ذوالجلال نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے، انسانیت کو بنانے سے پہلے، زمین کا نظام چلانے سے پہلے آسمان کے اندر کوئی چیز نہیں، لیکن سارے انبیوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر لیا۔ آج جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کے سامنے اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ انداز بھی کتنا پیارا اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او میرے پیغمبروں، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، تم اپنے اپنے وقت پر دنیا کے اندر جاؤ گے، تمہیں نبوت بھی ملے گی، تمہیں رسالت بھی ملے گی، تمہیں اونچا مقام مرتبہ بھی دیا جائے گا، لیکن خیال کرنا، میں جا کر دنیا کے اندر میرے محبوب کا ذکر کرنا، میرے نبی کا نام لینا، اپنی امت والوں کو بتا دینا، آخر کے اندر ایسا نبی آئے گا اللہ سب نبیوں کا اسے امام بنا دے گا۔ کتابیں پہلے انبیاء کے اوپر اترتی رہی، صحیفے پہلے انبیاء کے اوپر اترتے رہ گئے، ان کتابوں کے اندر میرے نبی کا ذکر کیا گیا، آپ کے نبی کا ذکر کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو رات کو لے کر آئے، آپ کی کتاب کے اندر آپ کا ذکر ملے گا۔ داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی ہے، ان کی کتاب کے اندر آپ کو اللہ کا ذکر ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے بھی اپنے محبوب کا ذکر کروا دیا۔ جتنے بھی نبی رسول دنیا میں آئے، ان کے آنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا اس کا نام ابراہیم ہے، اس کا نام موسیٰ کلیم اللہ، اس کا نام اسماعیل ذبیح اللہ، اس کا نام یوسف صدیق اللہ، لیکن اللہ نے یہ شان آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ شان اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا، آپ کے آنے سے پہلے کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے نبی کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی شان کے ساتھ دنیا کے اندر آنے لگے، اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا، اللہ تعالیٰ نے نکاح بنایا، فرمایا نکاح ہوگا، یہ سبب بن جائے گا۔ اب دنیا کے اندر کتنے جوڑے بنے، کوئی کہتا وہ بادشاہ کا جوڑا کتنا پیارا بنا، کوئی کہتا فلاں کے نکاح کے اندر فلانی عورت بڑی خوبصورت آئی ہے، اوے لوگوں میں قربان جاؤں اس جوڑے کے اوپر، یہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں بھیجا۔ ماں آمنہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بنی ہے، باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آمد سے پہلے ان کی پیشانیوں کے اوپر اپنے محبوب کا نور سجا دیا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، ابھی میرا نکاح نہیں ہوا، ابھی میری شادی کوئی نہیں ہوئی، میں اپنے ابا جان کے ساتھ بازار کے اندر سے گزر کر جا رہا تھا، فرمایا راستے کے اندر ایک عورت مل گئی، اس عورت نے میرا راستہ روک لیا، میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے بلانے کے بعد کہنے لگی، عبداللہ تھوڑا سا وقت تنہائی میں گزار لے، تھوڑا سا وقت میرے ساتھ گزار لے۔ حضرت عبداللہ نے ہاتھ کو جھٹکا دیا، اسی وقت چھڑا کر چلے گئے۔ پیغمبر کا باپ ہے، کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں فرمایا، اس عورت سے کلام کرنا گوارا نہیں فرمایا، اس عورت سے بولنا گوارا نہیں فرمایا، اپنے ہاتھ کو چھڑا کر چلے گئے۔ فرمایا چند دنوں کے بعد نکاح ہو گیا حضرت آمنہ کے ساتھ، پھر اسی بازار کے اندر سے گزرنے لگے، اسی عورت کی نگاہ پڑ گئی، اس نے آپ کا دامن پکڑ لیا، آپ کا راستہ روک لیا۔ فرمایا عبداللہ تجھے معلوم ہے چند مہینے پہلے میں نے تیرا راستہ روکا، میں نے تیرا دامن پکڑا، لیکن ہاتھ چھڑا کر تو چلا گیا، تو نے کوئی کلام نہیں کیا، میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، شاید تو نے آوارہ عورت مجھے سمجھ لیا، شاید فاحشہ عورت سمجھ لیا۔ عبداللہ تجھے کیا معلوم ہے آسمانی کتابوں کا علم سارا میرے سینے کے اندر موجود ہے۔
روکنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی پیشانی کے اوپر آخری نبی کا نور چمک رہا تھا. میری خواہش یہ تھی کہ میرا نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے, آخری نبی کی اماں بننے کا شرف مجھے مل جائے گا. یہ میری تمنا تھی, یہ میری خواہش تھی. بس اسی وجہ سے ابھی دنیا میں نہیں آئے, لوگ پہچان رہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں آ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے انوارات کو ظاہر کیا, کمالات کو ظاہر کیا. وہ نبی ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں آنے لگا ہے. تم نے بھی دیکھا فلانا ایم پی آئے گا, فلانا ایم ای آئے گا, ایم این اے آئے گا. لوگ اس کے استقبال کے لیے پھول جھڑیاں لگائیں گے, اس کے استقبال کے لیے گلیوں کو سجائیں گے, اس کے استقبال کے لیے رات دن ایک کر دیا جائے گا. اور کائنات کا امام آنے والا ہے, کائنات کا نبیوں کا نبی آنے والا ہے, رسولوں کا رسول آنے والا ہے, تاجدار مدینہ آنے والا ہے. اللہ نے اس کے لیے ساری زمین کو سجا دیا, آسمانوں کو سجا دیا, دنیا والوں کو بتا دیا. حضرت آمینہ فرماتی ہے یہ مہمان جب میرے پیٹ میں آیا عجیب کمالات میں نے دیکھے. جس جگہ پر میں نے قدم لگا دیا وہاں سے میرے گھر میں خوشبو آنا شروع ہو گئی. عرب کے ریگزاروں کے اندر خوشبو آنے لگ گئی. ہر ایک یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو گیا یہ خوشبو کون لگا رہا ہے, یہ خوشبو کہاں سے کون لے کر آ رہا ہے, یہ خوشبو کون سے بازار کے اندر مل رہی ہے, یہ خوشبو کسے کہاں سے مل رہی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے پاس حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے مجھے بلا لیا اور بلا کر فرمانے لگے بیٹی تو بیوہ ہو چکی ہے, تیرا شوہر دنیا کے اندر سے چلا گیا. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. فرمایا ان کے انتقال کے بعد بیوہ عورت کے لیے خوشبو لگانا مناسب کوئی نہیں, آپ کے لیے عطر کا استعمال کرنا مناسب کوئی نہیں. فرمایا جو بھی آتا ہے میرے گھر کے اندر مجھے پوچھ کر جا رہا ہے عبداللہ عبد المطلب بتا تیرے گھر کے اندر سے عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے, تیرے گھر میں خوشبو کون لے کر آ رہا ہے, کس بازار سے یہ خوشبو خرید کر لائے ہو. حضرت آمنہ نے جب یہ سنا آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا. آپ کو پتہ ہے جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا اسے تو کتنا بڑا دکھ لگا ہوا ہے. یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے, اس کا باپ دنیا سے چلا گیا, ہائے کاش وہ زندہ ہوتا, آج اپنے بیٹے کے ارمانوں کو پورا کرتا, اس مہمان کی تیاری کرتا, اپنے رشتہ داروں کو عزیز و اقارب کو بتاتا. حضرت آمنہ فرماتی ہے عبد المطلب نے اپنے پاس بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا بیٹی ایسی خوشبو نہ لگایا کرو, لوگوں کو میں جواب نہیں دے سکتا. حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابا جان میں ایسی باتیں بتاؤں گی شاید آپ میری باتوں کے اوپر یقین نہ کریں, آپ میری باتوں کے اوپر بھروسہ نہ کریں. حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی بتاؤ کیا بنا. فرمایا ابا جان آپ نے خوشبو کی بات کی ہے. فرمایا جس جگہ پر میں نے لعاب ڈال دیا وہیں سے جنت کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے. ابا جان خوشبو کی بات کر رہے ہو, یہ ساری دنیا مجھے آ کر پوچھ رہی ہے. فرمایا مجھے نہیں پتا خوشبو کہاں سے ملتی ہے, مجھے نہیں پتا عطر والے کی بازار کہاں پر ہے, مجھے نہیں پتا یہ خوشبو کون بناتا ہے. میں نے ساری زندگی کبھی عطر والے کی دکان نہیں دیکھی, میں نے کبھی بازار نہیں دیکھا, میں کبھی چل کر گھر سے باہر نہیں گئی. حضرت عبد المطلب کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گیا, آپ بھی رونے لگ گئے. فرمایا بیٹی بتا پھر یہ عطر کہاں سے آ رہا ہے, یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. حضرت آمنہ نے فرمایا میرا کمال کوئی نہیں, یہ تو مہمان کا کمال ہے جو میرے پیٹ کے اندر ہے. ابا جان جس بستر کے اوپر قدم لگایا وہیں سے 8 دنوں تک خوشبو آتی رہتی ہے. ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ ایک عورت آئی, اس نے آ کر کہا کہ تم خوشبو کی بات کرتے ہو, کل حضرت آمنہ نے میرے گھر کی دیوار کے اوپر ہاتھ لگایا تھا.
فرمایا اس وقت سے لے کر اب تک میرے گھر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے پوچھتے ہو میں کیا بتاؤں، یہ تو آخری نبی ہے، نبیوں کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، جو دنیا میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا استقبال فرما رہے ہیں، دنیا اس کا منتظر بن گئی ہے۔ آمنہ کچھ اور بتا، بیٹی کچھ اور بتا، دادا ہو نا محبت کے ساتھ بات کرے تو بہو کا بھی حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ ہاں جی، ہماری طرح نہ ہو بات بات کے اوپر لڑنے والا، جھگڑنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، سالن میں نمک زیادہ تو لڑائی، اور آٹے کے اندر نمک زیادہ تو لڑائی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں درگزر کرنا سیکھو۔ گھروں میں میری آپ کی بیٹی بھی ہے، کسی کو بیٹی کو سکون دیں گے ہماری بیٹی کو سکون ملے گا، ہماری بیٹی کو سکون ملے گا۔ اچھا بیٹی اور بتا تو نے کیا دیکھا ہے، اور بتا۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا جان جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں آیا، ہر روز خواب کے اندر کسی نہ کسی نبی کی زیارت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ حوروں کو میرے پاس بھیج رہا ہے، حضرت آسیہ ملاقات کرنے کے لیے میرے پاس آتی ہے، آ کر مجھے جنت کی بشارت خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ فرمایا ابا جان آپ کو کیا بتاؤں، اس مہمان کے میرے پیٹ میں آنے سے پہلے میں نے جب گھر سے باہر قدم لگایا، یہ عرب کے ذرات، یہ عرب کی گرمی پسینے کے اندر شرابور ہو جایا کرتی تھی، میرا سارا جسم پسینے سے بھیگ جایا کرتا تھا، لیکن ابا جان جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں آیا، اب میں گھر سے باہر قدم لگاتی ہوں، آسمان کا بادل میرے اوپر سایہ کر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ابا جان آپ کو کیا بتاؤں، میں جن درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ درخت بھی مجھے خوشخبریاں سنا رہے ہیں، میں جن پہاڑوں کے پاس سے گزر گئی وہ پہاڑ بھی مجھے خوشخبری سنا رہے ہیں۔ فرمایا ابا جان پانی لینے کے لیے میں دریا کے قریب، کنویں کے قریب جایا کرتی تھی، فرمایا ابا جان جب پانی کے لیے گئی پانی کی تہ نیچے ہوا کرتی تھی، پانی کھینچنا مشکل ہو جایا کرتا تھا، لیکن ابا جان جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں آ گیا، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آ گیا، اتنی عزتیں ملی ہیں، اتنے کمال ملے، اتنی بہاریں ملی، اب جب پانی لینے کے لیے کنویں کے قریب جاتی ہوں مجھے پانی کھینچنا نہیں پڑتا، مجھے ایسا لگتا ہے یہ پانی بھی اٹھ اٹھ کر میرے قدموں کا بوسہ لے رہا ہے۔ درختوں نے میرے نبی کی حیا کی، پتوں نے میرے نبی کی حیا کی، پانی نے میرے نبی کی حیا کی۔ یہ تو آج 1400 سال کے بعد میں دنیا میں آیا، مجھے کیا پتا چلا کیسا نبی ملا، مجھے کیا پتا چلا کیسا رسول ملا، اللہ نے کتنی شان کے ساتھ ہمیں نوازا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا ابا جان پاؤں کے اندر جوتا کوئی نہیں، پاؤں کے اندر پوری جوتی کوئی نہیں، فرمایا جب گھر سے باہر نکلتی تھی ان نوکیلے پتھروں کی وجہ سے میرے پیر کے اندر زخم بن گئے، لہو نکلنے لگ گیا، لیکن ابا جان جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں آیا، اب جب نوکیلے پتھروں کے اوپر قدم لگاتی ہوں وہ پتھر پتھر نہیں رہتے بلکہ وہ بھی نرم قالین بن جاتا ہے۔ اس شان کے ساتھ آئے کہ درختوں نے میرے نبی کا حیا ظاہر کیا، پتھروں نے میرے نبی کا حیا ظاہر کیا، پانی میرے نبی کا حیا کر رہا ہے۔ جب آمنہ کے لال دنیا میں آئے، جس دن آ رہے تھے ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض نے کہا 9 ربیع الاول کو آئے، بعض نے کہا 8 کو آئے، بعض نے کہا 12 ربیع الاول کو آئے، جس مرضی تاریخ کو آئے ہو، آیا میرا نبی ربیع الاول میں ہی ہے۔ کس مہینے میں آیا؟ ربیع الاول میں آیا۔ صبح صادق کا وقت تھا، رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، دن کو بھی میرے نبی کا حصہ ملا اور رات کو بھی میرے نبی کا حصہ ملا۔ رات یہ نہ کہے کہ مجھے فخر ہے میرے اندر نبی آیا، دن یہ نہ کہے کہ مجھے ناز ہے، فرمایا دن کو بھی رات کو بھی دونوں کو اکٹھا کر کے نبی کے ساتھ نسبتیں جوڑ دی ہیں۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھے عبادت ہو رہی ہے۔ اس زمانے کے بوڑھے لوگ عبادت کرتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے تھے۔
بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. کسی نے کہا عبد المطلب مبارک ہو، تیرے گھر میں پوتا آیا، بیٹا آیا. میری خطابت یہ کہتی ہے، میرا انداز یہ کہتا ہے. عبد المطلب نے کہا ہوگا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میرے گھر کے اندر بیٹا آیا، میرے گھر کے اندر میرا پوتا آیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کا امام بھیج دیا ہے. کون بھیجا؟ امام بھیج دیا ہے. آئے دنیا میں بڑی شان کے ساتھ آئے، چلے وہاں سے. دادا ہے نا، بوڑھا ہو چکا ہے، اور جس کا جوان بیٹا دنیا سے گیا ہو، اس باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. آج جب اسے پتہ چلا کہ اسی بیٹے کی نشانی آئی ہے دنیا میں، وہ خوشی کے عالم میں آیا، محبت کے عالم میں آیا. دروازے کے پاس آئے. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے. دروازے کے قریب آ کر دستک دی گئی. مجھے اور تجھے بتایا گیا گھر بیٹی کا ہو، مکان بیٹی کا ہو، اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو، اپنے گھر کے اندر بھی بغیر دستک کے نہ جاؤ، بغیر اجازت کے نہ جاؤ. اندر گھر کے اندر داخل ہونے لگے ہو، کوئی کھانسی مار دو، کوئی کھنگورا کر دو، تاکہ بہن بیٹی کو پتہ چل جائے گھر کے اندر بھائی آ رہا ہے، گھر کے اندر باپ آ رہا ہے، گھر کے اندر میرا بیٹا آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آئے. عبد المطلب نے دروازہ بجایا، فرمایا بیٹی اندر آنا چاہتا ہوں. اندر بلا لیا گیا. فرمایا میں نے سنا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. بیٹا بھی بڑے کمال والا ملا، بڑے جمال والا ملا، بڑا خوبصورت بیٹا اللہ نے عطا فرمایا. فرمایا بیٹی میرے پاس لے کر آ. حضرت آمینہ نے فرمایا ابا جان دیکھو گے تعریف کرنے کے اوپر مجبور ہو جاؤ گے، اللہ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا. حضرت آمینہ نے فرمایا ابا جان وہ لیٹا ہوا سفید رنگ کی چادر چہرے کے اوپر ڈالی ہوئی ہے. حضرت عبد المطلب نے گود میں اٹھا لیا، اور گود میں اٹھانے کے بعد فرمایا اللہ کی قسم عرب کا میں نے چکر لگایا، ملک شام کا میں نے چکر لگایا، ملک یمن کے اندر میں چلا گیا. فرمایا بیٹی دنیا کے ایک ایک کونے کے اندر گیا، لیکن آج تک اتنا پیارا بیٹا میری نظروں نے بھی نہیں دیکھا. تعریف کرنی تو بنتی تھی نا کہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے. ابھی دادا تعریف کر رہا ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، آپ نے بھی دیکھنے کے بعد فرمایا اتنا پیارا بیٹا میں نے کبھی نہ دیکھا. چلو ماں ہے، ماں تو تعریف کرے گی، ماں تو ذکر کرے گی، ماں تو بتائے گی میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے. ساتھ میں آپ کی لونڈی بھی کھڑی ہوئی ہے. ام ایمن نے دیکھنے کے بعد فرمایا اتنا پیارا جمال میں نے کبھی نہ دیکھا، اتنا پیارا بیٹا میں نے کبھی نہ دیکھا. فرمایا عورتوں کے گھروں میں چلی گئی، ان کی ولادت کے وقت ان کے گھروں میں داخل ہوئی، لیکن اتنا پیارا جمال میری نظروں سے بھی کبھی نہ گزرا، اتنا پیارا بیٹا میں نے بھی کبھی نہ دیکھا. عبد المطلب نے تعریف کی، حضرت آمینہ نے تعریف کی، ام ایمن نے تعریف کے پل باندھ دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تو کیوں خاموش کھڑا ہوا ہے، میرے نبی کا ذکر کیوں نہیں کرتا، میرے نبی کی تعریف کیوں نہیں کرتا. جبریل امین دنیا میں آ گئے. انہوں نے آ کر بتایا عبد المطلب تو کہاں سے دیکھے گا، عاملہ تو کہاں سے دیکھے گی، ام ایمن تو کہاں سے دیکھے گی. فرمایا تم نے چھوٹی سی دنیا کو دیکھا، مجھے پوچھو نبیوں کے پاس وحی لانے والا میں تھا، نبیوں کو کتابیں پہنچانے والا میں تھا، نبیوں سے باتیں کرنے والا میں تھا. فرمایا مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا، مجھے پوچھو نا اس جیسا کائنات میں نے بھی کوئی نہیں دیکھا. آمنہ تو نے نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے نہیں دیکھا. جبریل کیا کہہ رہا ہے اس جیسا میں نے بھی نہیں دیکھا. اللہ کی ذات خاموش رہ سکتی ہے بھلا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس نے قرآن میں کہا کہ میں نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنہ تو نے نہیں دیکھا، ام ایمن تو نے نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے نہیں دیکھا، جبریل اس جیسا تو نے نہیں دیکھا. مجھے پوچھو کائنات کو بنانے والا میں، ساری دنیا کو وجود دینے والا میں،
ساری دنیا کو رنگوں سے بھرنے والا میں، انبیاء رسولوں کو بنانے والا میں، جنت میں نے بنائی، لیکن اس جیسا سونا آج تک میں نے بھی نہیں بنایا۔ یہ ایک ہی تھا میرے خزانے میں جو میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ انبیاء رو رو کر دعائیں کرتے رہے، یا اللہ اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کر دے۔ میرا انعام ہے، آپ کا اکرام ہے شاہ صاحب، اللہ نے یہ ہمیں عزت دی کہ اس نبی کے امت میں بغیر مانگے ہمیں پیدا کر دیا۔ اللہ کی قسم، ہم پھر بھی کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں۔ جس کے سینے میں کلمہ ہے وہ غریب نہیں ہے، اس کے پاس تو بڑی دولت موجود ہے۔ اچھا، آگے دنیا کے اندر حضرت آمنہ فرماتی ہے جس رات میں آئے میرے گھر میں چراغ جلانے کا پیسہ تک نہیں تھا، لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا ہے جہاں نبیوں کا نبی آ رہا ہو وہ چراغ کی کیا ضرورت ہے، روشنیوں کی کیا ضرورت ہے۔ جب آپ دنیا میں آئے، جس گھر میں آئے، آمنہ فرماتی ہیں آپ کے نور سے میرا سارا گھر روشن ہو چکا تھا، میرا سارا گھر روشن تھا۔ کیسر و کسرا کے محلات دیکھے گئے، آتش کدے بجھ گئے۔ اگلی بات، میرے نبی کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے رکھا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دادا آیا، دادا نے جب آپ کا جمال دیکھا، آپ کا نور دیکھا، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹی یہ اتنا پیارا میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اس کا نام بھی تو اتنا کمال والا ہونا چاہیے، اس کو نام بھی تو ایسا ملنا چاہیے۔ فرمایا آمنہ بتا نام کیسا رکھے گی؟ اب یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، اگر بیٹی نام رکھنا چاہے، اگر ماں نام رکھنا چاہے، اس کے اوپر لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، یہ ماں کا حق ہے۔ اگر ماں نے نام دے دیا اس نام کے اوپر تنقید نہ کرو، اگر دادا جان نے نام دے دیا اس نام کو رکھنے کی کوشش کرو۔ حضرت آمنہ سے پوچھا گیا، حضرت آمنہ نے فرمایا ابا جان میرے ذہن کے اندر ایک ہی نام آ رہا ہے، میرے ذہن کے اندر ایک ہی نام آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی بتا کون سا نام آ رہا ہے؟ فرمایا میرے ذہن کے اندر صرف یہ نام ہے کہ اس کا نام زمین کے اوپر محمد رکھ دیا جائے۔ بیٹی اسے کون جانے گا، اسے کون جانے گا؟ محمد نام دے دیا، آج سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا یہ نہ کہو اسے کون جانے گا، جو اسے نہیں جانے گا میں اللہ اسے نہیں جانوں گا۔ یہ جسے یہ نہیں جانے گا اسے میں نہیں جانوں گا، جس نے اسے جان لیا اس کا تو تذکرہ ہے ہی ہے، ساتھ میں اس کا تذکرہ بھی بلند کر دوں گا، اس کا تذکرہ بھی بلند کر دوں گا۔ زمین پر محمد نام ہے، آسمانوں پر کیا ہے؟ احمد۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف ساری دنیا کرے، ساری دنیا کرے، رج رج کے کرے۔ احمد اسے کہتے ہیں جو کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اسے احمد کہتے ہیں۔ اچھا نام بھی دے دیا اور حسن و جمال کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ اب اگلا سلسلہ کیا تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات کے اندر بھیجا کرتے تھے، دیہات کے اندر دائیاں آتی تھی لینے کے لیے۔ جس دن میرے نبی دنیا میں آئے آپ کو لینے کے لیے جب چند مہینے کے بعد دائیاں آئیں، فرمایا 300 دائیوں کا قافلہ مدینے سے روانہ ہوا۔ کتنی دائیاں؟ 300 دائیاں۔ میرے نبی کی شان، وہ جائے گا اسی کے پاس جس کو وہ پسند کرے گا، جس کو وہ پسند کرے گا۔ آپ دنیا میں ہیں، پہچان رہے، کیسے پہچان رہے؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
آپ کی یہ ساری باتیں اللہ نے محفوظ کر کے آپ تک پہنچائی۔ اللہ کے نبی نے بتلایا جب یہ دائیاں چل کر آئی ہے، 300 دائیاں مدینے سے روانہ ہو گئی، ان کے اندر ایک بوڑھی عورت بھی موجود ہے، اس عورت کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کتنی کمزور تھی، ساری دنیا جانتی ہے ان کے قبیلے کو کوئی نہیں جانتا، ان کے خاندان کو کوئی نہیں جانتا، لیکن جب نبی کی نسبتیں ملی، جب نبی کے ساتھ جڑ گئی، اس بوڑھی ماں کو ساری دنیا نے جان لیا، ان کا مقام ساری دنیا نے جان لیا، ان کے نام کو ساری دنیا پہچان گئی۔ فرمایا حلیمہ سعدیہ بھی آ گئی، انہی عورتوں نے راستے کے اندر تانا دے دیا، انہوں نے مینا مار دیا، کہنے لگی حلیمہ جب تک تو آئے گی اس وقت تک ہم بچوں کو اٹھا کر لے آئیں گی۔ تجھے کیا ملنا ہے؟ تیری کمزور سی اونٹنی ہے، جب تک تو پہنچے گی ہم فارغ ہو چکی ہوں گی۔ یہ دائیاں آئی، انہوں نے مکہ کے اندر آواز لگائی ہم بچے لینے کے لیے آئی ہیں۔ آگے کمال کی ایک بات بتاؤں تمہیں، جب میرا نبی یہاں سے چل کر بنو سعد کے قبیلے میں گیا تھا، وہاں کی برکتیں کیا تھی؟ فرمایا عورتوں نے مجھے مینا مارا، تیری ڈاچی کمزور ہے، جب تک تو آئے گی نا ہم بچے اٹھا لیں گی، تو فارغ ہے، ویلی رہ جائے گی۔ اللہ جس کا دامن بھرنا چاہے اس کے دامن کو کوئی خالی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو امیر جیتا، غریب کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ رزق کا ذمہ کس کا ہے بھائی؟ نحن نرزقکم، اللہ کے ذمہ، اللہ نے ہمیں رزق دینا ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، ہمارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں، آسمانوں میں ہمارا رزق ہے جو اللہ ہماری ضرورت کے مطابق اتارتا ہے۔ مینا مارتی ہے کہ جب تک تو آئے گی ہم بچے اٹھا چکی ہوں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا جب میں آئی نا، یہ دائیاں رخصت ہو رہی تھی واپس، اور کہا ہم نے سارے بچے اٹھا لیے، ایک گھر میں یتیم بچہ ہے، شاید تیرا مقدر جاگ جائے۔ شاید کی کیا بات ہے؟ جاگنا ہی مقدر اس سے ہے، نصیب ہی اس سے اونچا ہونا ہے۔ چلی جائے، ساتھ میں آپ کا شوہر حارث موجود ہے، اونٹنی کمزور، تھنوں کے اندر سے دودھ خشک ہو چکا ہے۔ حضرت حارث بیٹھ کر انتظار کر رہے، حلیمہ تو چلی جا، چکر لگا لے۔ سب کے پاس گئی، پیغام کیا ملتا ہے؟ ہمارے بچے تو فلاں لے کر چلی گئی، ہمارا بچہ فلاں گھر میں چلا گیا۔ حلیمہ سعدیہ تجھے کیا ملنا ہے؟ آئی میرے نبی کے دروازے پر، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی اور انہوں نے آ کر دروازے پر دستک دی۔ حضرت آمنہ نے دروازہ کھول دیا، فرمایا بہن کون ہو، کہاں سے چل کر آئی ہو؟ فرمایا میرا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا میں یہاں پر آئی ہوں آپ کا بچہ لینے کے لیے، آپ کے بیٹے کو لینے کے لیے۔ میں نے سنا اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، بڑی شان والا بیٹا عطا فرمایا، بڑی شان والا عظمت والا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دروازے کے اندر جھانک کر دیکھ لیا، فرمایا آمنہ اپنا بیٹا دکھا دے۔ حضرت آمنہ نے بیٹا اٹھا لیا، ان کی گود میں لا کر رکھ دیا گیا۔ انہوں نے کہا آمنہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے مال اور دولت نہیں چاہیے، اپنا بیٹا میرے حوالے کر دے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹا اپنا ان کی گود میں دے دیا، انہوں نے بیٹے کو اٹھا لیا، گھر سے باہر نکلنے لگی ہے۔ فرمایا خیال کرنا اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں تمہیں مزدوری دینے کے لیے، تمہیں اجرت دینے کے لیے۔ فرمایا میرے پاس کچھ نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا بہن کچھ نہ دینا، بر احسان کرنا، یہ بیٹا مجھے عطا کر دے۔ آپ نے اٹھایا لے کر چلی گئی۔ حضرت حارث نے فرمایا سعدیہ بتا کچھ ملا کہ نہ ملا؟ فرمایا ہاں یہ یتیم کا بیٹا لے کر آئی ہوں۔ حضرت حارث نے جب وہ بیٹا دیکھا، انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم کائنات کے اندر اس جیسا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر۔
زندہ باد تاجدار مدینہ شان محمد رسول اللہ صلی اللہ شان محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ. وہ ڈاچی کمزور جس کے تھنوں میں دودھ نہیں، میرے نبی کے قدم لگے، اللہ تعالیٰ نے ڈاچی کے تھنوں میں دودھ اتار دیا. کیا بات ہے. فرمایا اتنی کمزور تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی، آپ نے جب قدم رکھا تو اس کی رفتار بھی بدل گئی. اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اونٹنی اٹھتی کوئی نہیں. غیب سے آواز آتی ہے امام کو پیچھے بٹھاؤ گے تو سواری کیسے چلے گی؟ امام آگے ہونا چاہیے. مسئلہ بیان کیا، جو امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے. جس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے، مردہ ہوگا تو جنازہ ہے، زندے کا جنازہ نہیں ہے. زندہ امام سے آگے جائے پھر وہ دل سے مر چکا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا جب اونٹنی پر قدم رکھے تو بس رفتار ہی بدل گئی، آگے چلتی جا رہی ہے. اونٹنی کی تیزی دیکھو، اس ڈاچی کا انداز دیکھو، اور وہ چلے کیوں نہ جس کی لگام امام الانبیاء کے ہاتھوں میں ہو، نبیوں کے نبی کے ہاتھ میں اس کی لگام ہو، مہار ہو، وہ چلے کیوں نہ. ایک سواری وہ تھی رف رف جسے معراج کی شب میں بھیجا گیا، جب وہ آئی تو وہ سواری بھی ساری سواریوں پر جنت میں راج کر رہی ہے، وہ بھی راج کر رہی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا ہم چلے. وہ دائیاں پہلے نکل چکی تھی، رخصت ہو چکی تھی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کے قریب سے گزرنے لگے، ان دائیوں نے آواز دے کر بلا لیا. پہلے تو یہ سمجھی شاید کوئی قافلہ آیا ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، ہمیں تکلیف دینے کے لیے. اونٹنی کی رفتار اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ گرد و غبار اتنا زیادہ اڑنے لگ گیا. انہوں نے جب دیکھا پہچان لیا یہ تو حلیمہ سعدیہ ہے جس کی اونٹنی چلنے کے قابل کوئی نہیں، جس کی ڈاچی دوڑنے کے قابل کوئی نہیں، اس کی رفتار کیسے بدل گئی. انہوں نے آپ کا راستہ روک لیا. فرمایا حلیمہ جاتی جاتی ہمیں یہ بتا کر چلی جا، کیا تو نے سواری کو بدل لیا؟ کیا تو نے ڈاچی کو بدل لیا؟ اپنی اونٹنی کو بدل لیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا میں نے اونٹنی کو نہیں بدلا، میں نے ڈاچی کو نہیں بدلا، میں نے سواری کو نہیں بدلا. اللہ کی قسم آج میں نے اپنے سوار کو بدل لیا. سواری وہی ہے، سوار بدل چکا ہے. بنو سعد کے اندر گئے. پہلی رات حضرت حلیمہ فرماتی ہے پہلی رات تھی، ہمارے گھر میں بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، تھنوں میں دودھ نہیں تھا. بنو سعد میں گئے، اتنی غربت تھی کہ سب کے گھروں میں جب رات ہوتی تھی چراغ جلتا تھا، روشنی ہوتی تھی. میرے گھر میں چراغ جلانے کا بھی پیسہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جس دن آپ گئے ان کے گھر میں آپ کا پہلا دن تھا. کون سا دن تھا بھائی؟ پہلا دن تھا. کیسا نبی ملا، کیسا نبی ملا، پہلا دن تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں آپ کے نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کو ہمارے پورے قبیلے میں چمکا کے رکھ دیا. اچھا کیسے چمکا؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، کبھی ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیں. وہ کبھی جنگوں میں نکلتی تھی تو ایک مرد کا کردار ادا کرتی تھی. وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی قبیلے کی عورت ہے. جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کو لے آئی، اب ایک عجیب شور برپا ہوا. کیسا لگا؟ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے میرے قبیلے کے اندر جانتا کوئی نہیں، میرے قبیلے کے اندر مجھے پہچانتا کوئی نہیں. فرمایا جب اللہ کے نبی میرے گھر میں آ گئے، اللہ کے رسول میرے گھر میں آ گئے، تاجدار مدینہ نے میرے گھر کے اندر اپنا قدم مبارک لگا دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میرا کچا مکان ہے، ٹوٹا ہوا میرا دروازہ لگا ہوا ہے. فرمایا جب اللہ کے نبی آئے آپ کی برکت سے میرا گھر روشن ہو گیا. اس ٹوٹے گھر کے اندر سے آپ کے نور مبارک کی شعائیں نکلنے لگی. دور دور
تک وہ شعائیں جانے لگی، میرا گھر اتنا روشن ہو گیا، میرا گھر اتنا منور ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا رات کا وقت ہے، عورتوں نے حضرت خولا کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہنے لگی حلیمہ سعدیہ کے گھر کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ ان کے پاس چراغ جلانے کا پیسہ کوئی نہیں، تیل لانے کا پیسہ کوئی نہیں، ایک وقت میں چولہا گھر میں جلا، اگلے وقت میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج یہ اتنی لائٹ کہاں سے لے کر آ گئے، اتنی روشنی کہاں سے لے کر آ گئے، ایسا چراغ ان کو کہاں سے مل گیا؟ حضرت خولا نے فرمایا میں نے ساری عورتوں کو اپنے ساتھ لے لیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے دروازے پر آ گئے، آنے کے بعد دروازے پر دستک دی گئی، رات کا وقت ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ دروازے کے قریب آ گئی، انہوں نے آ کر دیکھا عورتوں کا رش لگا ہوا ہے، عورتوں کا مجمع لگا ہوا ہے، ساری عورتیں وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت حارث نے فرمایا مجھے دیکھنے دے، آپ دیکھنے کے بعد واپس چلے گئے۔ فرمایا میں مرد ہوں، پتہ نہیں کوئی قرضہ مانگنے کے لیے آیا، کوئی اپنا پیسہ مانگنے کے لیے آیا، کوئی اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا۔ فرمایا تو اور ذات ہے، ان سے جا کر پوچھ تمہارے آنے کی وجہ کیا بنی ہے۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا میری بہنوں رات کے وقت میں میرے دروازے پر آئی ہو، مجھے بتاؤ تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے۔ ان عورتوں نے بتایا حلیمہ ہمیں یہ بتا دے تیرے گھر کے اندر اتنا اجالا کیسے ہو گیا؟ ہم تو یہ دیکھنے آئی ہیں بہن تیرے گھر میں اتنا اجالا کیسے ہو گیا؟ بس تیرا گھر تو وہ تھا، تیرے گھر میں چراغ نہیں تھا، تیرے گھر میں پیسہ نہیں تھا، آج تو کیسی ٹارچ لے کر آئی ہے، کیسی روشنی لے کر آئی ہے، کیسا چراغ لے کر آئی ہے کہ تیری وجہ سے باہر کا صحن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اچھا جب پتہ چلے نا کہ ان کے مطلب کی بات ہے، میرے مطلب کی بات نہیں، سینہ چوڑا ہو گیا۔ اچھا مطلب پیسے کا مطالبہ نہیں، قرض مانگنے والے نہیں، اب آپ بھی تھوڑی سی تگڑی ہوئی نا ذرا، پتہ ہے نا اب تو میرے پاس ہی آئے پوچھنے کے لیے۔ فرمایا میں بتاؤں گی نہیں، میں تمہیں دکھاؤں گی کہ کس کی وجہ سے یہ سارا گھر چمک رہا ہے۔ بتانے میں بھی کوئی کمال ہے۔ آج میں نبی کی سیرت کا ذکر کر رہا ہوں، صحابہ نے میری نبی کی جو سیرت کا ذکر کیا نا، آج بڑے سے بڑا عالم محدث بھی وہ ذکر نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کو بتاؤں صحابہ نے بھی وہیں تک آپ کا ذکر کیا جہاں تک ان کی نظر جاتی تھی۔ میرے نبی کا شان تو اس سے بھی بڑا تھا، میرے نبی کا شان اس سے بھی بڑا تھا۔ میں تمہیں دکھاؤں، میرے ساتھ آؤ۔ عورتوں کو ساتھ لیا، اپنے گھر کے اندر لے کر آئی۔ فرمایا جب عورتیں اندر داخل ہوئیں، سامنے چارپائی پر سفید رنگ کی چادر ڈال کے کائنات کا امام سویا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، سویا ہوا ہے۔ اور نبی کی عادت شریفہ آنکھ بند ہوتی ہے، دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے ہم ٹیک لگا کر سو جائیں، میرا وضو ٹوٹ گیا۔ وضو کیا ہو گیا بھائی؟ ٹوٹ گیا۔ نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ نبی کی یہ شان ہے، وہ ٹیک لگا کر بھی سو جائے تو بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ وجہ کہ نبی نبی ہوتا ہے، آنکھ سو رہی ہے، دل اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ اب ان عورتوں کو ساتھ لیا، لے کر اندر چلی گئی۔ جب اندر آئی نا، سفید رنگ کی چادر لے کر اللہ کے نبی سوئے ہوئے، آپ نے گود میں اٹھایا۔ مائیں بتاتی ہیں میرا بیٹا بڑا سونا ہے، رشتہ داروں کو فون کر کر کے بتاتی ہیں میرا بیٹا بڑا پیارا ہے، اللہ نے بڑا پیارا بیٹا دیا ہے۔ ماں کے لیے بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، جیسا مرضی ہو۔ جب ان عورتوں کے پاس حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر آئی نا، بنو سعد کی ساری عورتیں موجود ہیں، انہوں نے جب اللہ کے نبی کو گود مبارک کے اندر دیکھا تو کہنے لگی کہ اللہ کی قسم کائنات کے اندر اس جیسا پیارا ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، بات تھوڑی سی ادھر چلی جائے گی، ایک صحابی فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، کہاں پر؟
مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، گرمیوں کا موسم تھا، ٹاٹ کا لباس پہنتے تھے، اتنا پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کر جسم کے اوپر خارش کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا بھائی؟ خارش کر رہا تھا۔ آپ کی نگاہ پڑ گئی، ماں سے زیادہ پیار کرتا تھا اللہ کا نبی اپنی امت سے، اتنی محبت کرتا تھا میرے اور آپ کے ساتھ۔ آپ نے اس صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا جسم پر خارش کر رہے ہو، کیا ہوا؟ رونے لگ گیا، روتے ہوئے کہا کہ پیارے نبی، ٹاٹ کا لباس پہنا نا جسم کے اندر دانے بن گئے، خارش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ شکر مناؤ، اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، اللہ کی قسم ہم شکر ادا ہی نہیں کر پائے۔ پہلے بادشاہوں کے پاس نعمت پتہ کیا ہوتی تھی؟ پنکھا جلتے تھے ان کے لیے، عورتیں کنیز کھڑی ہو کر، وہ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی۔ ٹھنڈا پانی گھڑے کا ملتا تھا، وہ ان کے لیے سب سے بڑی دولت تھی۔ ہمارے پاس ٹھنڈے پانی کے لیے کیا ہے؟ فریزر ہے۔ ہوا جھلنے کے لیے کیا ہے؟ اے سی ہے، ایئر کولر ہے، ایئر کنڈیشن ہے۔ ہم اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کے اندر گھرے ہوئے ہم لوگ۔ یا رسول اللہ، جسم کے اوپر دانا بنا ہوا ہے، خارش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس آنا، قریب بلایا، کہ کپڑا اتار، جسم پر سے کپڑا اتارا، انہوں نے وہ کرتا اتارا، کہ جہاں پر خارش ہو رہی ہے وہ جسم کا حصہ میرے پاس لے کر آ۔ صحابی کہتا میں جسم کا حصہ اللہ کے نبی کے پاس لے آیا، آپ کی طرف کمر کر کے بیٹھ گیا، نبی نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا، صحابی کہتا جہاں جہاں لگتا گیا اللہ شفا دیتا چلا گیا، شفا دیتا چلا گیا۔ کب میں وہاں سے نکلا، مسجد نبوی کے دروازے کے پاس گیا، لوگوں نے میرا راستہ روک لیا، کہنے لگے یہ بتا یہ خوشبو کہاں سے لے کر آیا ہے؟ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھ یہ خوشبو کہاں سے لایا ہوں، وہ سامنے محراب کے اندر جو بیٹھا ہے نا اسی کے ہاتھوں کا یہ کمال ہے۔ میں یہاں سے آگے نکلا، اپنے گھر کے اندر گیا، میری عورت نے مجھے دیکھا، بیوی نے دیکھا، وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اور عورت جو تھی نا وہ خوشبو کی بڑی شوقین تھی، خوشبوئیں لگاتی تھی، عطر کا بڑا استعمال کرتی تھی۔ کہ جب اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگی کہ اللہ کی قسم تو جب بھی میرے گھر میں آتا ہے نا، تو گھر میں قدم لگاتا ہے، تیری وجہ سے میری ساری خوشبوئیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ میں نے جگہ جگہ سے خوشبو لگائی، میں پرفیوم منگوایا، میں نے عطر منگوایا، جگہ جگہ سے منگوایا، لیکن تیری خوشبو کا مقابلہ کوئی نہیں۔ عود میرے پاس ہے، بڑی بڑی خوشبو میرے، تو کہاں سے لے کر آتا ہے؟ کہاں سے لے کر آتا ہے؟ رو پڑا صحابی، آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ یہ اس کے بعد کی بات تھی جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، جب اس کی عورت نے یہ سوال کیا تو رو پڑے، کہنے لگی یہ کسی مارکیٹ کی خوشبو نہیں ہے، یہ کسی کے گھر کی خوشبو نہیں ہے۔ فرمایا جہاں سے یہ خوشبو ملتی تھی آج وہ اللہ کا نبی دنیا سے پردہ فرما چکا ہے۔ ہمیں اللہ نے ایسا نبی دیا، ایسا نبی دیا۔ ہم بات بات پر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بات بات پر ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ میرے نبی کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ کس مہینے میں بھائی؟ اسی مہینے میں، جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے نا۔ اللہ اللہ، بیٹیوں کا حق ساتھ لے جانے والوں، بہنوں کا حق ساتھ لے جانے والوں، تمہیں کیا پتا میرا نبی کتنا رو رو کر گیا تھا ہمارے لیے۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن جان نہیں چھوٹنی جب تک حساب و کتاب مکمل نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر فرمایا کہ عائشہ اللہ سے مانگا کر کہ اللہ بغیر حساب کے جنت دے دے، اگر حساب شروع ہو گیا نا پھر کوئی نہیں بچ سکتا۔ بتاؤ، فرمایا ایک دن میں گھر کے اندر تھی، میں نکلنے لگی تو میں نے اللہ کے نبی کا راستہ روک لیا، میں نے کہا نہیں آج نہیں جانے دوں گی، میرے لیے ہاتھ اٹھا کر پہلے دعا کرو۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں خوش ہو گئی، کبھی زمین پر لیٹی، کبھی چارپائی پر لیٹی۔ جب اللہ کے نبی نماز پڑھا کر آئے تو مجھ سے پوچھا کہ عائشہ اتنی خوش کیوں ہوتی ہو؟
فرمایا میں نے کہا جسے آپ کی دعا مل جائے تو وہ خوش نہ ہو تو اور کیا کرے؟ فرمایا عائشہ تیرے لیے ایک مرتبہ دعا کی، جب تو نے کہا اپنی امت والوں کے لیے دن کے اندر 5 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں یا اللہ انہیں معاف فرما دے۔ ایسا نبی کہاں سے ملے؟ ایسا نبی کہاں سے ملے؟ 5 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا تھا، 5 مرتبہ۔ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے جبریل امین بھی قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، اسرائیل اجازت لے کے گھر میں داخل ہو رہا تھا، کہا مجھے لے جاؤ گے؟ میں چلنے کو تیار ہوں، میرے اللہ سے پوچھ کے یا میرے بعد میری امت کا کیا حال بنے گا، ایسے نہیں جاؤں گا، پوچھ کے پہلے۔ جبریل امین تشریف لائے، یا رسول اللہ، اللہ نے فرما دیا آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آخری ایام تھے، بیمار تھے، جسم کے اوپر کمزوری تھی، صحابہ کو جمع کیا، سب کو جمع کیا، مرنے سے پہلے اپنے معاملات سیدھے کرو، ایک دوسرے سے معافی مانگو، کسی کا حق ذمہ وہ حق ادا کرنے کی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو جمع کر لیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد عجیب انداز کے اندر گفتگو فرمائی۔ فرمایا میرے پیارو، مجھے لگ رہا آئندہ کے بعد تم میرا چہرہ نہ دیکھ سکو، تم میری زیارت نہ کر سکو، تم میری محفل میں نہ آ سکو، تم میرے سامنے نہ بیٹھ سکو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جتنا دیکھنا ہے آج مجھے دیکھ لے، جتنی زیارت کرنی آج میری زیارت کر لے، جس نے آج مجھے دیکھنا ہے مجھے دیکھ لے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا، صحابہ رونے لگ گئے، آپ کے بعد گزارا کیسے ہوگا؟ آپ کو نہ دیکھے دل کیسے گزرے گا؟ آپ کو نہ دیکھے رات کیسے گزرے گی؟ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، فرمایا اگر کسی نے کوئی بدلہ لینا ہو آج آ کر مجھ سے بدلہ لے لو، قیامت کے دن مطالبہ نہ کرنا، قیامت کے دن سوال نہ کرنا۔ اگر کسی نے قرضہ لینا ہے آ کر قرضہ کا مطالبہ کر دے۔ اللہ کے نبی نے آواز لگا دی، فرمایا اتنے میں مسجد نبوی کے کونے کے اندر ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پیارے قریب آ جا، آج اپنا بدلہ لے لے۔ صحابی اللہ کے نبی کے قریب آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تو نے بدلہ لینا ہے آج ہم سے بدلہ لے لے۔ اللہ کے نبی اتنے زیادہ کمزور ہو گئے، کھڑے ہونے کی طاقت کوئی نہیں، چلنے کی طاقت کوئی نہیں، اٹھنے کی طاقت کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو، میرے قریب آنے دو۔ صحابی اللہ کے نبی کے قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا کس چیز کا بدلہ لینا ہے؟ فرمایا آقا ایک جنگ کے اندر آپ صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ کے اندر ٹہنی مبارک تھی، آپ نے صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے میری کمر کے اندر ٹہنی کو لگا دیا، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، آج مجھے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج بدلہ لے لے، قیامت کے دن مطالبہ نہ کرنا، قیامت کے دن سوال نہ کرنا، اللہ کی عدالت میں مجھ سے کوئی معاملہ نہ کرنا۔ اندازہ لگا نبیوں کا نبی ہے، کائنات کے اندر ہر چیز کا نبی بنایا گیا، ساری چیزوں کا نبی بنایا گیا، رسولوں کا رسول بنایا گیا، سارے نبیوں کا امام بنایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج بدلہ لے لے۔ صحابی قریب آ گیا، فرمایا آقا یہ کپڑا اتارنا پڑے گا، یہ جسم سے آپ کو لباس اتارنا پڑے گا، اوپر والی چادر کو اللہ کے نبی نے اتار کر علیحدہ فرما دیا، صحابی کی طرف کمر مبارک کو کر دیا۔ فرمایا صحابی جب اللہ کے نبی کے قریب آیا، اس نے قریب آنے کے بعد
मोहर नबूवत को बोसा दे दिया, अल्लाह के नबी के जिस्म को चूमने लग गया। आपने फरमाया तू बदला लेने के लिए आया, मुझे बताइए क्या कर रहा है। फरमाया आका बात बदले की कोई नहीं। आपने ये फरमाया मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा हो गई, ऐ काश आपके जानने से पहले एक मर्तबा आपके जिस्म का बोसा मुझे मिल जाए। चलो अच्छा जी, उसने क्यों कहा कि एक दफ़ा बोसा मिल जाए? कब मैंने देखा मदीने के अंदर एक सहाबी ने आपकी दावत की, दावत के बाद जब उसने आपके हाथ साफ करने के लिए तौलिया पेश किया, तो वो तौलिया जब आपके हाथ के अंदर आया, आपने हाथ मुबारक उससे साफ किए। उसके बाद वो सहाबी कहता है जब कभी भी वो तौलिया उसके अंदर गर्दो गुबार हुआ, हम साबुन सरफ के साथ नहीं धोते थे, हम उठाकर तंदूर में डालते, तंदूर मेल कुचैल तो जलाता था लेकिन तौलिए को आग नहीं लगती थी, कपड़ा नहीं जलता था। कहा जब जिस कपड़े को आपका हाथ लगे उस कपड़े के ऊपर आग असर नहीं करती, अगर आपका जिस्म मेरे जिस्म के साथ लग जाएगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला जहन्नम की आग को मेरे जिस्म पर हराम फरमा देगा। यही वजह थी। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मकसद क्या था? नबी नमाज लेकर आया। मकसद क्या था? सच्चाई लेकर आया। मकसद क्या था? सारी